پہلا سوال یہ ہے، اگر کسی نے عید کی نماز پڑھ لی ہے تو اس کو یاد آیا کہ میں نے تو فطرانہ دیا ہی نہیں، مجھے تو یاد ہی نہیں رہا، بھول گیا، تو چاہے اس نے جان بوجھ کے یا یاد نہیں رہا یا کسی بھی طریقے سے اگر فطرانہ ادا نہیں ہوا تو سمجھیں کہ وہ اب بعد میں اگر ادا کرے گا تو وہ عام قسم کا صدقہ ہوگا۔ وہ جو فطرانہ تھا نا، جو روزوں کی کمی پوری کرنے والا، وہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی بندے نے کہا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ عید کی نماز صرف شہر میں ہوتی ہے، پنڈ میں نہیں ہوتی۔ اللہ کی قسم، مجھے کئی دفعہ میں کہتا ہوں مجھے خوف آتا ہے، لوگ اپنے پاس سے مسئلے بناتے کیسے ہیں، گپیں بناتے کیسے ہیں۔ نہ قرآن میں یہ مسئلہ ہے نہ حدیث میں یہ مسئلہ ہے، جی پنڈ کے بندے جو ہے نا ان کے اوپر عید کی نماز کوئی نہیں ہوتی، میں جھوٹ بنایا ہوا ہے۔ یاد رکھیں، عید کی نماز ہے مسلمان پر، وہ مسلمان چاہے پنڈ میں ہے، شہر میں ہے، گاؤں میں ہے، میدان میں کیوں نہیں، اکلا کسی جگہ اگر میدان میں ہے کوئی اور اس کے پاس نہیں تو اس کے اوپر بھی عید کی نماز ہے، اس نے اکلے عید کی نماز وہاں پڑھنی ہے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ اگر کوئی آدمی عید کی نماز میں آتا ہے تو ایک رکعت گزر گئی ہے، یہ ہوتا ہے اس طرح ہوتا ہے، تو اب وہ کیا کرے گا پھر کیسے؟ سیدھی سی بات ہے کہ ایک رکعت امام کے ساتھ اس نے پڑھ لی ہے، یہ دوسری رکعت ہے، اس کے بعد اٹھ کے چونکہ جو رکعت چلی گئی ہے نا وہ رکعت اس نے دوبارہ پڑھنی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہو گیا ہے، اس کے بعد یہ کھڑا ہو جائے، اللہ اکبر کر کے کھڑا ہو گیا ہے، اور اس کے بعد اس نے پھر وہ پہلی رکعت والی 7 تکبیریں نے اللہ اکبر کرنا ہے، کیونکہ پہلی رکعت گئی ہے، جو گئی ہے وہ پڑھنی ہے۔ ایک سادہ سی بات ہے۔ اور اگر فرض کریں وہ آیا ہے تو اس وقت امام صاحب جو ہیں وہ رکوع میں چلے گئے ہیں دوسری رکعت میں، اب دوسری رکعت بھی گئی، کوئی بات نہیں، السلام علیکم جب یہ پھرے گا اس کے بعد یہ کھڑا ہو کے اللہ اکبر کر کے 7 تکبیریں پہلی میں پڑھے گا اور 5 تکبیریں دوسری میں پڑھے گا، پوری 12 تکبیریں کرے گا تو نماز عید ہوگی۔ اگر کسی کی نماز عید، یہ بھی ایک سوال تھا کہ اگر کسی کی نماز عید جو ہے نا وہ بالکل وہ پڑھ ہی نہیں سکا، گیا تو سلام پھر گئی ہے، تو سادہ سی بات ہے، جس طرح دوسری نمازوں میں اللہ کے نبی کا یہ طریقہ ہے کہ اگر امام نے سلام پھیر دی ہے تو بعد والے مسلمان اکٹھے ہو کے دوبارہ نماز پڑھ لیں، وہ مسلمان جنہوں نے نہیں پڑھی اپنا ایک آگے امام کھڑا کریں جس طرح کے عام طور پہ ہوتا ہے، اور وہ نماز جو ہے نئے سرے سے نماز، یعنی یہ تو پہلی دفعہ پڑھیں گے نا جو بعد میں آئے ہیں، باقی کے لوگ وہ خطبے میں یہ پہلی لوگوں کو اکٹھا کر کے، اگر وہ لوگ صرف 2 بندے ہیں تو ایک بندہ امام بن جائے، ایک بندہ مقتدی بن جائے، باجماعت نماز عید کی پڑھے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کیا کہ کوئی بندہ اور ملتا ہی نہیں، وہ کلہ ہی ہے، تو کلہ ہی ہے تو کیا ہے، جس نے عید کی نماز پڑھ لی ہے وہ اس کے اوپر صدقہ کر دے، کہے آؤ میں تمہیں عید کی نماز پڑھا دیتا ہوں، اس نے دوسری مرتبہ پڑھی ہے، اس نے پہلی مرتبہ پڑھی۔ اگر کوئی عورت ہے یا مرد ہے، اس نے عید کی نماز بالکل ہی کلہ ہے کسی جگہ، تو بے شک کلہ کیوں نہیں، تو جس جگہ کلہ ہے نا اسی جگہ وہ جب سورج نکلنے کے بعد وہ اس طرح نہا دھو کے صاف ستھرے کپڑے پہن کے، اکلا کوئی اور بندہ ہی کوئی نہیں، تو اکلا ہی عید کی نماز جو ہے وہ پڑھ لے۔ اگر عورت ہے تو عورت بھی عید کی نماز اگر رہ گئی ہے تو وہ بڑے ظلم کی بات یہ ہے کہ ہم عورتوں کو گھروں میں رکھتے ہیں، ان کو لے کے نہیں آتے، اور اللہ کے نبی کہتے ہیں لے کے آؤ، لے کے آؤ، لے کے آؤ، لے کے آؤ۔ اگر کسی آدمی نے، ایک سوال یہ بھی تھا کہ اگر کسی آدمی نے، جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ آپ نے فرمایا جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، تو شوال کے 6 روزے کس طریقے سے رکھنے ہیں؟
یہ اللہ کے نبی نے چونکہ نہیں بتایا تو یہ ہمارے اوپر ہے، چاہے تو وہ روزے ایک ایک دو دو چھڈ کے رکھ لے، چاہے کٹھے رکھ لے، چاہے آخر میں رکھ لے، چاہے شروع میں رکھ لے۔ یہ یاد رکھنا یہ کوئی مسئلہ نہیں، ایک رکھ لو پہلا ضروری ہے، بعد پاویں جویں میں کتھوں مسئلے بناندے ہو، کتھوں گپاں بناندے ہو۔ وہ اللہ کے نبی نے جب بتایا کہ پورے شوال مہینے کے اندر آپ نے 6 روزے، جب چاہے آپ آگے رکھ لو پیچھے رکھ لو جیسے بھی۔ اگر کسی آدمی کے ماہ رمضان کے روزے رہتے ہیں یا کسی عورت کے رہتے ہیں کسی وجہ سے، تو سادہ سی بات یہ ہے کہ اگر وہ چاہے تو پہلے ماہ رمضان کے روزے رکھ لے، بعد میں شوال مہینے کے اندر شوال کے روزے رکھ لے۔ اگر وہ چاہے شوال کے روزے جو ہیں وہ شوال میں رکھ لے، اور ماہ رمضان کے روزے اگر وہ چاہے تو اس کو پوسٹ پون بھی کر سکتا ہے، ملتوی کر سکتا ہے، سارے سال میں رکھنے ہیں۔ ماہ رمضان کے روزے سارے سال میں رکھنے ہیں، یاد رکھیں۔ وہ سال کے کسی مہینے میں وہ ماہ رمضان کے روزے جو ہے وہ رکھ سکتا ہے۔ اور آخری بات یہ ہے آپ سے کرنی ہے، اپنے بھائیوں سب سے، بلکہ جو چھوٹے ہیں ان سے پیار کے ساتھ اور بڑوں سے التجا کرنی ہے کہ اللہ سے آج کل یہ دعا ضرور مانگا کریں، یا اللہ تیرے گھر میں آئے ہیں تو اپنے گھر میں ہمیشہ آنے کی توفیق دینا، یا اللہ مسجدوں کے ساتھ دل جو ہے یہ لگا کے رکھنا۔ 2 باتیں۔ تیسری یہ دعا اور ضروری ہے، یا اللہ یہ جو روزے، یہ نمازیں، یہ قرآن، یہ قیام جو کچھ کیا ہے، اے شہنشاہ کائنات اس کو قبول کر لینا۔ یہ نہ ہو کہ میں ایسے جب ماہ رمضان آئے تو پتہ چلے میرے نامہ اعمال میں کچھ نہیں۔ یا اللہ جو غلطی کوتاہی ہو گئے وہ معاف کر کے ان کو قبول کر لینا۔ صلی اللہ علیہ النبی۔